السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے فضائل اعمال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، ہر انسان فطری طور پر یہ بات چاہتا ہے کہ اس کو کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایک تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایسا مال تجارت ہاتھ لگے جس میں کم سے کم وقت اور سرمایہ میں زیادہ نفع حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک کسان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز کاشت کرے جس میں کم سے کم محنت و مشقت میں پیداوار زیادہ ہو اور بازار میں اس کی قیمت زیادہ لگے۔ یہ تو ہے دنیا کے عارضی فائدے کا معاملہ۔ اسی طرح ایک مسلمان اور ایک مومن بھی اسی فطری تقاضے کی بنا پر ایسے نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ اخروی درجات ملنے کی امید ہو، خاص کر ایسے اوقات میں جب کہ اللہ رب العزت کی جانب سے نیک اعمال کی طرف راغب ہونے پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہو۔ چنانچہ اس فطری تقاضے کے تحت مسلمانوں کے لیے مختلف فرائض و نفلی امور کی ادائیگی پر مختلف اجر و ثواب کو قرآن و حدیث میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ان میں نیکیوں میں رغبت اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو۔ اے اللہ کے بندو، انسان کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کا شکار بھی جلد ہو جاتا ہے، لہذا وہ شریعت کے عائد کردہ فرائض و واجبات جن میں انسان کو کچھ مشقت اور تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے، خاص کر وہ نفلی امور جن میں فرائض کے مقابلے میں کم مشقت لگتی ہے اور وہ آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ان کی طرف التفات کرتا ہے اور ان نفلی امور کے بارے میں وارد شدہ اجر و ثواب کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان سب سے پہلے فرائض کو ادا کرنے والا ہو تو اس کی ادائیگی پر وارد اجر و ثواب کا تو وہ مستحق ٹھہرتا ہی ہے، مگر وہ نفلی امور جن کی ادائیگی وہ نہ کر سکا، اس کے باوجود صرف اس کی ادائیگی کی نیت پر ہی اس کو وہ اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف نفلی امور ادا کرتا رہے اور فرائض کی ادائیگی میں غفلت برتے اور نفلی امور پر بیان کیے گئے ثواب کو اپنے لیے کافی سمجھے تو نفلی امور پر جو اجر و ثواب ہے اس سے تو کوئی انکاری نہیں، مگر اندیشہ اس بات کا ہے کہ فرائض کی ادائیگی پر جو عتاب اور وعیدیں نازل ہوئی ہیں وہ ان اجر و ثواب کو ضائع کرنے کا باعث نہ بن جائیں۔ اللہ کے بندو، فضائل اعمال میں شریعت کی طرف سے مقرر کردہ تقدیم و تاخیر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم ایسے اعمال کو جاننے کی کوشش کریں جن میں عمل تھوڑا اور اجر بڑا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، اور کلمہ الحمدللہ میزان کو، نیکیوں کے میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے ہیں آسمان کو اور زمین کو، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل و برہان ہے، اور صبر اجالا اور روشنی ہے، اور قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے نجات دلاتا ہے یا پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اے اللہ کے بندو، یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کے متعلق بتلایا ہے جن میں مشقت کم ہے اور اجر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ طہارت و پاکیزگی کی حقیقت دین اسلام میں کتنی اہم ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ طہارت خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے لوگوں سے، اپنے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس میں یعنی اس بستی میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف انہی دو آیتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اس طرح حدیث کے پہلے فقرے الطہور شطر الایمان کا گویا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کا ایک حکم ہی نہیں بلکہ وہ دین و ایمان کا ایک اہم جز بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، طہارت و پاکیزگی کی اہمیت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمحید کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس کی شہادت ادا کرنا ہے کہ اللہ کی مقدس ذات ہر اس بات سے پاک اور برتر ہے جو اس کے شایان الوہیت کے مناسب نہ ہو، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنے کا مطلب اپنے یقین کا اظہار اور اس شہادت کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات جن کی بنا پر کسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات میں ہے، اور اس لیے بس ساری حمد و ستائش بس اسی کے لیے ہے۔ یہی تسبیح و حمد حق تعالیٰ کی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتوں کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں خود فرشتوں کا یہ بیان خود ان کی ہی زبانی نقل کیا گیا ہے کہ اے رب، ہم تیری حمد اور تسبیح میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کے لیے بھی بہترین وظیفہ اور مقدس ترین شغل یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس سارے عالم کے خالق و پروردگار کی تسبیح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترغیب کے لیے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک کلمہ سبحان اللہ آپ کے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور اس سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی مل جائے تو ان دونوں کا نور زمین اور آسمان کی ساری فضاؤں کو معمور و منور کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، حمد و تسبیح کی اس فضیلت اور ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ وہ نور ہے۔ اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے قلب میں ایک نور یعنی دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ کے وہ بندے خود محسوس کرتے ہیں جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں۔ پھر اسی نور کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی فواحش و منکرات سے بچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی کو فواحش و منکرات سے روکتی ہے، اور آخرت کی منزلوں میں نماز کی اس نورانیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں کے اندھیروں میں نماز روشنی اور اجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کے نیک صالح بندوں کے آگے آگے اور داہنی جانب ان کے اعمال کا نور دوڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دلیل و برہان ہے۔ اس دنیا میں صدقے کے برہان ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن و مسلم ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں ہے، اور آخرت میں اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے مخلص بندے کے صدقے کو اس کے ایمان اور اس کی خدا پرستی اور نشانی مان کر اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ضیاء یعنی روشنی اور اجالا ہے۔ قرآن و حدیث کی زبان میں صبر کے اصل معنی ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دبانا اور اس راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا۔ اس لحاظ سے صبر گویا پوری دینی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس میں نماز، صدقہ، روزہ، حج اور اس کے علاوہ اللہ کے لیے اور دین کے احکام کی پابندی میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے رکھنا سب ہی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ صبر ضیاء ہے۔ قرآن مجید میں چاند کی روشنی نور اور سورج کی روشنی کو ضیاء فرمایا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور قمر کو روشنی بنایا۔ اس لحاظ سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں نسبت ہوگی جو سورج اور چاند میں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس کے بعد اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ آپ کے لیے یا تو وہ تمہارے واسطے اور تمہارے حق میں دلیل یا تمہارے خلاف ہوگا، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا ہدایت نامہ ہے۔ اب اگر تمہارا تعلق اور رویہ اس کے ساتھ عظمت و احترام اور اتباع کا ہوگا جیسا کہ ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہیے تو تمہارے لیے شاہد و دلیل بنے گا، اور اگر تمہارا رویہ اس قرآن کے خلاف ہوگا تو پھر اس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگی۔ ان تنبیہات و ترغیبات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کا ہر انسان خواہ وہ کسی حال اور کسی مشغلہ میں زندگی گزار رہا ہو، وہ روزانہ اپنے نفس اور اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اس کو نجات دلانے والا ہے یا ہلاک کرنے والا ہے، یعنی انسان کی زندگی ایک مسلسل تجارت اور سوداگری ہے۔ اگر وہ اللہ کی بندگی اور رضا طلبی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے بڑی اچھی کمائی کر رہا ہے اور اس کی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس وہ نفس پرستی اور خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کما رہا ہے اور اپنی دوزخ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان حقیقتوں کا حقیقی یقین نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ترغیبات و تنبیہات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیات سے مستفید ہونے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔